لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان کا وقت، اس کے دن، اس کے شب و روز یہ مان کر بھی گزر جاتے ہیں، اور اگر یہ نافرمانی کرے تو تب بھی گزر جاتے ہیں۔ اگر انسان اس بات پر تدبر کی نگاہ ڈالے کہ اللہ نے اس کو ایک مقصد دے کر پیدا کیا ہے، اس دنیا کے اندر کسی کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو یقیناً اس کے سامنے اس بات کا اظہار ہوگا کہ حضرت انسان کو ہمیشہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں اکیلا اس دنیا کے اندر آیا ہوں، میرے اعمال، میرے اقوال، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے میرے لمحات کے متعلق ضرور سوال کرے گا۔ آنے والے ایام کے اندر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی دن ہر چڑھنے والا سورج اپنی عظمت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، ہر چڑھنے والا سورج اپنے جلوے کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ جو 10 دن آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ ایسے دن ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، اللہ کے ہاں دیگر تمام جلوے اور تمام سورج اپنی جگہ پر، یہ 10 دن اور ان میں کیا جانے والا ایک ایک عمل اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اور یاد رکھیے، سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، وہ 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ان کا پہلا عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جس میں سال کی سب سے بہترین رات اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر رکھی، اور دوسرا عشرہ ذی الحجہ، جس میں اللہ رب العالمین نے سال کے سب سے بہترین دنوں میں سے دن رکھا ہے، اور وہ ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اور عشرہ محرم، جس میں اللہ رب العالمین نے یوم عاشوراء رکھا ہے۔ یہ 3 عشرے انسان کو ایک مہینہ جو اللہ رب العالمین نے یہ عطا کیا ہے، اس میں آپ کا کیا ہوا ایک ایک عمل اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ ایسے 10 دن ہیں کہ جن کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ہمیں قسم ہے ان 10 راتوں کی کہ ان کا چڑھنے والا سورج انسان کی مغفرت کا پروانہ لے کر، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر یہ طلوع ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا ہوا ذکر، آپ کی نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، آپ کی دعائیں، اللہ کی قسم ان دنوں کے اندر ان کو کثرت سے کیجیے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں کے اندر پہلے 9 دنوں کا روزہ بھی رکھا ہے۔ آپ ان دنوں میں کثرت سے روزہ رکھیے، اور پھر ان 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قربانی کی ہے 10 ذی الحجہ کو۔ پھر آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ کثرت سے صدقہ کرتے، کثرت سے نوافل ادا کرتے، تو لازم کر لیجئے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور یہ 10 دن ایسے 10 دن ہیں کہ آپ باقی سال کے سارے ایام کو دیکھیے، ان کے اندر اسلام کے 5 ارکان جمع نہیں ہوتے، صرف ان 10 دنوں کے اندر اسلام کے 5 ارکان جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، خلوص دل کے ساتھ جو بندہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس کے غموں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر نماز، نوافل کی کثرت کیجیے، نماز سے پہلے اور بعد کی رکعات، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین،
ان نمازوں کے اوپر پابندی کیجیے، پھر بندہ روزہ رکھے، پھر صدقہ و خیرات کرے، پھر آخری دن جب قربانی کا دن آئے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، اور حج، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے پہنچے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر ہم آپ کے سامنے تقریباً 14 ایسے اعمال رکھیں گے کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، کرنے میں اور دیکھنے میں انتہائی کم وقت میں ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں انتہائی معمولی ہیں، لیکن اللہ کی قسم کوئی بندہ ان کے اجر کو پہچان لے، ان کے اوپر تدبر کر لے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو معاف کرنے کا کیا کیا طریقہ بتایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ امت یہ سب سے آخر پر آنے والے ہیں اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں امت محمد کی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے آدھے حصے کے اوپر تمہیں اللہ رب العالمین جگہ عطا فرمائے۔ پھر ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو۔ میرے صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر وہ ایمان لے آئے۔ یہ ہماری فضیلت ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے اور تدبر کر کے اللہ کے رسول کے قریب ہونا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلا عمل جس کی بنا پر انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے، انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت 3 مرات، کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے 3 مرتبہ کہے اے اللہ مجھے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت بول کر کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ کوشش کیجئے آپ اپنے سجدوں کے اندر، آپ اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو کثرت سے کیجئے اے اللہ تو مجھے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما۔ دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، ضامن ہوں اس بات کا کہ کوئی بندہ حق پر ہونے کے باوجود اس کا حق بنتا ہے لیکن وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، اگر وہ حق پر ہے لیکن پر حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، وہ لڑائی نہیں کرتا ہے، اپنے بھائی کو مہلت دے دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے اور جھگڑتا نہیں ہے، فساد نہیں کرتا، اس کے پاس پاور بھی موجود ہے، یہ اپنا حق لے سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، اگلے کے پاس سے اپنا حق نکلوا سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اسے مہلت دے دیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دنگا فساد نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے مین گیٹ کے اوپر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اپنے اس شخص کو۔ اور یہ بڑا اعلیٰ کام ہے۔ ہمارے کئی جھگڑے ہیں، کئی معاملات ہیں، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کی روح کو قبض کیا گیا، فرشتے نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ کہا دیکھو تو صحیح کوئی نیکی تمہیں نظر آ جائے۔ کہا ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ میرے پاس لوگ آیا کرتے تھے، تنگ دست ہوا کرتے تھے، وہ مجھ سے مال مانگتے تھے، میں ان کو قرض دے دیا کرتا تھا، لیکن جب ان کے پاس واپس دینے کی سکت نہیں ہوتی تھی، جب ان کے پاس واپس دینے کے لیے رقم نہیں ہوا کرتی تھی، وہ میرے پاس آتے، مجھ سے مہلت طلب کرتے اور میں ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا اور کبھی کبھار تو معاف بھی کر دیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی بنا پر اللہ نے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قال المؤذن اللہ اکبر، جب تمہیں اذان دینے والے کی آواز آئے اللہ اکبر تو تم بھی اسی کا جواب ویسے دو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اذان کا جواب دیجئے۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، آپ اس کے جواب میں اللہ اکبر کہیے،
اس کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کو دہرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الدَّيْنِ، جب وہ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہے تو آپ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں اور گناہ سے بچنے کی کوئی قوت نہیں سوائے تیری توفیق کے۔ اس کے کانوں میں اللہ نے آواز ڈالی ہے کہ آ جا نماز کی طرف، اور اس وقت یہ کہہ رہا ہے اے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری طاقتیں، میری قوتیں، میری توانائیاں، میری صلاحیتیں اے اللہ اپنی جگہ پر، لیکن تو نے میرے کانوں کو قوت عطا کی کہ یہ تیری پکار کو سن سکیں، میرے قدموں کو قوت دی یہ تیری مسجد کی طرف چل سکیں۔ اے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری پاکیزگیاں تیرے نام کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، نیکی کرنے کی قوتیں بھی تو دیتا ہے، گناہ سے بچانے کی طاقتیں بھی تو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پوری اذان کا جواب دیتا ہے غفر لہ ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرا بھائی دیکھنے میں چھوٹا سا کام، ہم روز اذان سنتے ہیں، آپ کسی بھی اذان کو سنیں آپ اس کا جواب دینا شروع کر دیجیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں اگر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کوئی بندہ اذان کا جواب دے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر مسنون دعا کا اہتمام کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پانچواں عمل جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے اپنی نماز میں، اپنی قرات میں امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ آمین کہیے۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ اس وقت جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، انسان بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے اعمال ہیں لیکن ان کی فضیلت، ان کا اجر اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا قبولیت والا ہے، بڑا مقبول ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ اپنی نماز کی پابندی کیجئے، آپ اللہ رب العالمین کے لیے جھگڑوں کو چھوڑ دیں، جنہوں نے آپ سے قرض لیا ہے آپ ان کو مہلت دے دیں، ان کو معاف کر دیں، یقیناً جنت کے بدلے میں میرا بھائی یہ بہت معمولی کام ہے، یہ گھاٹے کے سوتے نہیں ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام بھی بتائے ہیں جن کے کر لینے سے بندے کو رات کے قیام کا اجر ملتا ہے، تہجد کا اجر دے دیا جاتا ہے، اور جن کے کرنے سے بندے کو روزے کا اجر مل جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کوئی ایسا بندہ جس نے رات کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہو، باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا اس نے آدھی رات تک تہجد ہی ادا کی، اللہ اسے آدھی رات کے قیام کا اجر عطا کرتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جس کسی نے صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی اللہ رب العالمین اسے اتنا اجر عطا کرتے ہیں کہ یہ ساری رات سویا رہا لیکن نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العالمین اس کے لیے ساری رات کے قیام کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اس چیز کو لازم پکڑیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں جو لوگ نماز کی طرف چل کر آتے ہیں، جو پیدل نکلتے ہیں اپنے گھروں سے اور اللہ کے گھروں کو آ کر روشن کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، فجر کے وقت، عشاء کے وقت، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے اندھیروں میں نور کی خوشخبری سنا دی۔ یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چھٹا عمل، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اربع رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، لوگوں اپنی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات کو ادا کیا کرو، اربع رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کرے، اللہ رب العالمین اسے اس کا اتنا اجر عطا کرتا ہے گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں ادا کی، تہجد کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعات۔ اور وہ خوش نصیب ہے بندہ کہ جو بندہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعات ادا کرتا ہے، پھر ظہر کے بعد بھی 4 رکعات ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم اللہ لحمہ علی النار، اللہ اس کے گوشت کو آگ پر حرام کر دیتا ہے، یہ بندہ کبھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا کر لے، ظہر کے بعد 4 رکعات ادا کر لے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پھر 7واں عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کے متعلق پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول ایک بندہ رات کو تہجد کی نیت کرتا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا، اپنے بستر پر سویا رہا، اے اللہ کے رسول اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اتا فراشہ، جو بندہ اپنے بستر پر آئے اور آ کر وہ نیت کر کے یہ سو جائے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھے گا، غلبتہ عیناہ، اس کی نیند اس پر غالب آ گئی، وہ سویا رہ گیا، حتیٰ صلی الصبح، حتیٰ کہ صبح کے وقت ہو گیا اور اس نے صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے اس کی نیت کے مطابق تہجد کا اجر لکھ دیا جائے۔ اس کے لیے جب تہجد کا اجر لکھ دیا جاتا ہے وَنَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی نیند اس پر صدقہ کر دی جاتی ہے اور اس کو پوری رات کی تہجد ادا کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ میرا بھائی مومن کی تو نیند بھی اللہ اجر بنا دیتے ہیں، مومن کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ اجر بنا دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ان دیے ہوئے اعمال کو سمجھیے، ان کے اوپر عمل کیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے عمل انسان کو اللہ کے بڑا قریب کر دیتے ہیں۔ پھر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو کر لینے سے بندہ شہید کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص کہ جو رات کو اپنے بستر پر آنے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر آ کر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹتا ہے اور کہتا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، وفوضت امری الیک، اپنے معاملات کے حل کے لیے اللہ میں نے تجھی سے امید لگائی ہے، والجأت ظہری الیک، میرا جھکنا اللہ تیری ہی طرف ہے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اے اللہ میرے پاس تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تو ایک اکیلا میرا رب ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، وبنبیک الذی ارسلت، تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ سو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اسی رات کو فوت ہو جائے گویا ایسے ہی ہے جیسے میدان جہاد کے اندر کافروں کے سامنے اپنا سینہ تان کر شہید ہونے والا۔ اور وہ شخص کہ جو صبح کر لیتا ہے، جو رات کو فوت نہیں ہوا لیکن صبح اٹھ گیا، اللہ نے اسے زندگی عطا کر دی، یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روئے زمین پر کسی نے اس سے بہترین صبح کی ہی نہیں۔ اور پھر وہ شخص کہ جو خلوص دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہ رب العالمین اسے شہادت کی موت عطا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے بستر کے اوپر ہی کیوں نہ فوت ہو، اللہ اسے پھر بھی شہید کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ اگلا عمل جو حج اور عمرے کے برابر ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ حج اور عمرے کے برابر ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کتنے ہی دل ایسے ہیں جن کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہائے کاش وہ بھی حج پر چلے جاتے، وہ بھی مزدلفہ کے اندر رات بسر کرتے، وہ بھی مینا میں قربانی کرتے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میدان عرفات کے اندر التجائیں کرتے۔ لیکن جن لوگوں کی نصیب تھے
وہ تو چلے گئے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو بندہ میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکا، جو وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر التجا نہیں کر سکا، جو میدان عرفات میں وقوف نہیں کر سکا، اسے چاہیے کہ وہ جہاں پر ہے اپنے آپ کا جائزہ لے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ کر رہے، یہی اس کا وقوف عرفہ ہے۔ اور وہ بندہ جو مزدلفہ میں رات نہیں گزار سکا، جو مزدلفہ میں پہنچ نہیں سکا، اسے چاہیے کہ وہ کوئی ایک رات، ساری رات اللہ کی اطاعت میں گزار رہے۔ مزدلفہ میں نہیں گزار سکے تو کیا ہوا، اللہ سے دعا کرے اور اس رات کو اللہ کے نام کر کے اپنی ساری رات، جہاں یہ فلمیں، گانے اور ڈرامے دیکھتے ہوئے بسر کرتا ہے، آج یہ اللہ کے لیے گزارے، اللہ کے لیے جاگ کر دیکھے، پھر دیکھے کہ اس کو مزدلفہ کی رات کس طرح سے نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ بندہ جو مینا میں حج قربانی نہیں کر سکا، مینا میں پہنچ نہیں سکا، اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر چھری پھیر دے، وہ اپنی خواہشات کی قربانی کر دے۔ یقیناً یہ مینا کے اندر قربانی کرنے سے کئی حصے افضل ہے۔ اور وہ بندہ جو کعبہ تک نہیں پہنچ سکا اس وجہ سے کہ کعبہ بڑا دور ہے، اسے چاہیے کہ وہ رب کعبہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ رب کعبہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوشش کیجیے، ان اعمال کے اندر اللہ کو راضی کیجیے۔ اور جو بندہ ان دنوں کے اندر نیک عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، یقیناً اس سے بڑھ کر خوش نصیب بندہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ عمل جو انسان کو حج اور عمرے کا اجر دے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا عمل ہے نماز اشراق۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر چکے ہیں، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ جب تک آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بھی انسان بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھتا ہے، لیکن کسی بھی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھنا دنیا کی تمام بیٹھنے والی جگہوں سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ وہ بندہ جب اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اور جو شخص جس کا دل سخت ہے، جس شخص کے پاس گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا کرے، اسے فرشتوں کی دعائیں ملیں گی اور ان قریب اس کے دل کی سختی کو اللہ دور کر دے گا۔ آپ اپنی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ وہیں پر بیٹھے رہیے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے کچھ منٹ بعد آپ کھڑے ہو کر 2 رکعات ادا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر جو مقبول ہو چکا ہے، جو اللہ نے اس کا قبول کر لیا ہے، اللہ اسے اس کا اجر عطا کرے۔ کتنے ہی حج کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں لیکن اللہ معاف فرمائے ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ شخص جو فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو حج اور عمرے کا اجر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، من مشا الی المسجد، جو بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، کس لیے؟ الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کا وقت ہوا، یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، وہ ایسے ہی ہے گویا حج کرنے کے لیے گیا اور حج کر کے واپس آ گیا۔ یہ ایک نماز کی فضیلت ہے۔ اور دن کے اندر بندہ 5 نمازوں کے لیے جب نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اجر کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور عمل، 11واں عمل جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جس طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی پیسے والے لوگ بھی نماز ادا کرتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اے اللہ کے رسول جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ، اے اللہ کے رسول جو مال و دولت والے لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، اے اللہ کے رسول وہ تو اجر میں، درجات میں ہم سے بہت اونچے ہو گئے، وہ تو بہت اوپر چلے گئے، اے اللہ کے رسول ہم ان کے تو پاس کو بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے فنڈ بھی دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ عمرے بھی کرتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، اور اے اللہ کے رسول وہ تو صدقہ بھی کرتے ہیں،
ہمارے پاس مال نہیں ہے، نہ ہم حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ جہاد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اے اللہ کے رسول ہم کوئی صدقہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے۔ میرا بھائی ذرا غور سے اس حدیث کو سنیے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیے کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ارأیتم ان امرتکم، اگر میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جب تم اس کو پکڑ لو، جب تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو، تو تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے، جو انبیاء گزرے، تم ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے پاس جو بھی آئے گا وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچ سکے گا، اور تم اپنے زمانے میں سب سے بہترین لوگ سمجھے جاؤ گے۔ تین چیزیں، اپنے انبیاء کے درجے پر پہنچ جاؤ گے، تمہارے بعد والے لوگ اس درجے کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اپنے زمانے کے بہترین لوگ تم بن جاؤ گے۔ ہاں، وہ شخص کہ جو اس بات پر عمل کرے گا، جو تمہارے جیسا عمل کرے گا، اس کو بھی وہ درجہ مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ضرور وہ عمل بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تمہیں یہ اجر عطا کر دے گا، اللہ تمہیں یہ درجہ عطا کر دے گا۔ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، اور چند لمحوں کا کام ہے، انسان کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کیسا کیسا جہاد کا، حج کا، صدقے کا، عمرے کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ 12واں عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من ورائکم زمان الصبر، تمہارے بعد اے میرے صحابہ، تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، صبر کرنا پڑے گا اپنے دین کے معاملات میں، اور دین کے لیے صبر کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، کوئی بندہ ان میں سے میری سنت پر عمل کرے گا، کسی سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، جبکہ اس سنت کے اوپر عمل کرنا مشکل کیا گیا ہے، وہ اس سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ اسے 50 شہیدوں کا اجر عطا کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول 50 شہید ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ نے فرمایا منکم، تمہارے 50 شہید ہوں تو اللہ ان کے جتنا اجر اس ایک بندے کو عطا کرے گا۔ میرا بھائی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، دین کے ساتھ تمسک اختیار کیجیے۔ اور آخری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بندہ جمعہ کے لیے جلدی نکلتا ہے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، پھر غسل کر کے وہ مسجد کی طرف جلدی آتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، کسی سے کوئی بات سنتا بھی نہیں ہے، متوجہ ہو کر امام کی بات پر غور و فکر کرتا ہے، اور اپنے موبائل کو یوز نہیں کرتا ہے، ہر طرح سے وہ اپنے دین پر عمل کرتا ہے، امام کی بات کو غور سے سنتا ہے، پھر جب امام خطبہ دے کر نماز پڑھاتا ہے، وہ نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، کان لہ بکل خطبۃ، اللہ اسے ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ شخص کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ نیت کر کے کہ میں خطبہ سننے کے لیے جاؤں گا، یا میں مسجد میں درس سننے کے لیے جاؤں گا، یا وہ یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں جا کر خطبہ دوں گا یا درس دوں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ کوئی حج کرنے والا اپنا حج پوری طرح سے مکمل کر کے اپنے گھر کے اندر واپس آ گیا ہے۔ اور یاد رکھیے حج کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ حج کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بھائی کوشش کیجئے یہ چند اعمال جو اپنی بساط کے مطابق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پر عمل کیجئے، کثرت سے عمل کیجئے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔